بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. پچھلی آیتیں جو ہم پڑھ چکے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں 3 باتیں ایسی بتائی ہیں جن سے صدقے کا اجر اور ثواب ختم ہو جاتا ہے یا ضائع ہو جاتا ہے. پہلی بات کون سی ہے؟ ریا کے لیے انفاق کرنا، دکھاوے کے لیے، اس سے اجر ضائع ہو جائے گا. اور دوسری بات ہے احسان جتلانا، اس سے صدقے کا اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا. اور تیسری بات ہے اذیت پہنچانا. ان 3 باتوں کی وجہ سے صدقے کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے. یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ان گزشتہ آیتوں میں ارشاد فرمائی. ویسے تو خاص یہ صدقے کے حوالے سے ہیں یہ باتیں، لیکن ویسے بھی یہ 3 گناہ یا جرائم ایسے ہیں جن کی وجہ سے باقی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ احسان جتلانے والے کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر کرم نہیں فرمائیں گے، اللہ پاک نہیں کریں گے، اللہ اس سے کلام نہیں کریں گے،
اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب علیم دیں گے، وہاں پہ احسان جتلانا عام ہے، خاص صدقے کا حوالہ نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں گناہ جو ہیں عام نیکیوں کو بھی ضائع کرنے والی ہیں۔ اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ ارشاد فرمائی تھی کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں محفوظ ہے، ان کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ اب ان ساری باتوں کے خلاصے کے طور پہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بڑی خوبصورت اور بڑی اچھی مثال سے واضح کیا ہے، اور ایسی مثالیں جو ہیں یہ ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ مثالوں سے انسان کو بعض اوقات زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ، استفہام کا ہے، کیا یودو، بد کا معنی چاہنا، عبد الودود اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ودود چاہنے والا، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، عبد الودود ودود کا بندہ۔ اَیَوَدُّ، کیا کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے، کیا کوئی شخص یہ مثال ہے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں پچھلے ساری آیتوں کے خلاصے کے طور پہ۔ احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ان تکون لہ جنت، ان یہ کہ تکون لہ کہ ہو واسطے اس کے، جنت ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، وعناب اور انگوروں اور کھجوروں کا باغ ہو ایک آدمی کا، تجری من تحتہا الانہار، جس کے اندر نہریں بھی بہہ رہی ہوں، پانی اس کو دینے کے لیے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑتا ہو، بارش کا انتظار نہ کرنا پڑے، کنواں نہ چلانا پڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس باغ کے اندر ہی نہریں جاری فرما دی ہیں تاکہ جب بھی پانی کی ضرورت محسوس ہو پانی دے اپنے درختوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ بڑا ہی اچھا اور بڑا ہی ثمر آور اور اس کے لیے بہت ہی مستقبل میں کام آنے والا باغ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لہو فیہا من کل ثمرات، اور واسطے اس شخص کے، فیہا ہا کی ضمیر باغ کے لیے، اس باغ میں من کل ثمرات ہر طرح کے پھل ہیں، کھجوریں بھی ہیں، انگور بھی ہے، انار بھی ہے، ہر طرح کے پھل ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اصابہ پہنچا ہو اس کو، کبارو بڑھاپا، کس کو پہنچا بڑھاپا؟ باغ کے مالک کو بڑھاپا آ جائے، بڑھاپے کی عمر ہو جائے اس کی، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، وَلَهُ اور واسطے اس کے، ذُرِّيَّةٌ ذریت اولاد، ضعفاء چھوٹے بچے، کمزور، ضعیف، جو باغ میں محنت نہیں کر سکتے، باغ کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، نگرانی نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اصابہ اور پہنچے اس کو، ہاں اس کو، کس کو؟ باغ کو، اعصار بگولا، طوفان، آندھی، فیہ نار جس میں آگ ہو، یعنی شدید آندھی یا باولا، جس میں لو جسے ہم کہتے ہیں، ایسی لو جس میں شدت کی گرمی ہو، ایسی اس بات پہ آ جائے، فاحترقت، اور وہ لو جو ہے یا آگ، فاحترقت اس کو جلا دے، کس کو جلا دے؟ باغ کو یا باغ کے پھل کو، باغ کو جلا دے۔ اب آدمی ہے، باغ کا مالک ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور باغ جو ہے اس پہ آگ برس گئی اور وہ سارے کا سارا باغ جل گیا۔ یہ مثال دے کے اللہ تعالیٰ بیان یہ فرما رہے ہیں یا بیان فرمانا چاہتے ہیں جو پچھلی باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ تم نے صدقہ خیرات کیا دکھاوے کے لیے، احسان جتانے کے لیے، یا کسی کو اذیت دی اور سارے کا سارا ضائع کر دیا، اس کے بعد پھر تم اس امید پہ اللہ کے پاس گئے کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اب جب اللہ کے پاس پہنچے تو یہ بڑھاپے کی عمر جو ہے یہ وہ عمر ہے جس میں انسان دوبارہ محنت نہیں کر سکتا، دوبارہ
باغ نہیں لگا سکتا. بڑھاپے کی عمر میں انسان دوبارہ میں مشقت کر کے باغ نہیں لگا سکتا. اب وہاں جب انسان پہنچے گا تو دوبارہ مہلت نہیں ہے کہ دوبارہ باغ لگا سکے. بَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور جو اس کے مددگار ہیں وہ تو بڑے کمزور ہیں، جن سے توقع تھی کہ یہ میری مدد کریں گے، میرے ساتھ ہاتھ بٹائیں گے، میری سفارش کریں گے، میری مشکل کشائی کریں گے. اللہ نے فرمایا وہ تو بڑے کمزور ہیں. حضرت صاحب اور پیر صاحب بھی وہاں کام نہیں آئیں گے اور دوبارہ دنیا کا وہ وقت بھی نہیں آئے گا. رب ارجعونی، انسان اس دن کہے گا جب بڑھاپے کی عمر ہوگی، انسان کچھ کرنے کے لائق نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن انسان چاہے گا یہ، رب ارجعونی، یا اللہ مجھے ایک دفعہ بھیج دے، فیما ترکت، اس دنیا میں جس کو میں چھوڑ کے آیا ہوں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں کچھ نیک عمل کر لوں، تاکہ میں دوبارہ باغ لگا لوں، دوبارہ محنت کروں، دوبارہ پھل حاصل کر سکوں. لیکن جوان میں ارشاد یہ ہوگا کہ کلا نہیں، اب وہ وقت گزر گیا. وہ جوانی ہم نے تمہیں دی تھی اسی مقصد کے لیے کہ پھل لگاؤ، باغ لگاؤ اور اس کو ضائع نہ ہونے دینا، اس کی حفاظت کرنا. تم نے باغ تو لگا دیا لیکن اس کی حفاظت نہیں کی، تم نے آگ اس پہ آگ کے لیے کھلا چھوڑ دیا، اس کو ریا کیا یا جو بھی تھا. یہ جتنے بھی ضائع کرنے والے اعمال ہیں وہ ہیں وہ باولا یا آندھی یا آگ جو برسی ہے اس کے اوپر اس کو ضائع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھو جو عمل کرو نیک عمل، اس کی پھر حفاظت بھی کرو. نیک عمل کرنے کے بعد ہے، نیک عمل کرنا بعض اوقات اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا مشکل اس کی حفاظت کرنا ہوتا ہے. نیک عمل تو انسان کسی نہ کسی جذبے سے کر لیتا ہے، اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی فرمائی کہ ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا، بڑے نیک اعمال ہوں گے، اس کے گٹھیاں بھر کے لائے گا نیک اعمال کی، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوگا، صدقہ اور خیرات بھی ہوگا. لیکن جب حساب کا وقت آئے گا تو اس پہ مقدمے بڑے بنے ہوں گے. کوئی آدمی کہے گا جس نے میرا حق غصب کیا ہوا ہے، مجھے گالی دی ہے، میری غیبت کی ہے، مجھ سے دھوکہ کیا ہے، مجھ سے فریب کیا ہے، مجھ پہ ظلم کیا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے. اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لین دین کے لیے یہ اعمال کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی. وہ جو نیکیوں کی گٹھڑیاں ہوں گی، نیکیوں کے بڑے بڑے دفتر ہوں گے، وہ سارے کے سارے اللہ فرمائیں گے کہ تقسیم کرو حقداروں میں. جس کو گالی دی تھی، جس کو دھوکہ دیا تھا، جس پہ ظلم کیا تھا، جس کا مال چھینا تھا، جس پہ زبردستی کی تھی، جس پہ ظلم کیا تھا، یہ ان لوگوں میں تقسیم کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، اس لیے کہ اس نے ان کی حفاظت نہیں کی. فرمایا کہ باغ لگاؤ، اس کا حکم ہے کہ نیک اعمال کرو، لیکن اس باغ لگانے کے بعد اس کو کھلا نہ چھوڑ دو کہ اس کو کھا جائے، جانور آ کے کھا جائے، یا اس پہ کوئی آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، بارش آ جائے اور تمہارے باغ کو ختم کر دے. یہ ریا اور دکھاوا اور جتلانا اور کسی کو اذیت دینا نیکی کرنے کے بعد، یہ سارے کے سارے یہی آفتیں ہیں، یہی مصیبتیں ہیں جو باغ کو ختم کرنے والی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ باغ لگاؤ تو باغ کی پھر حفاظت کرو، ان آفتوں کو اس کے پاس نہ آنے دو. نہ تمہارے پاس ریا آنا چاہیے، نہ احسان جتلانے والی بات ہونی چاہیے، نہ اذیت دینے والی بات ہونی چاہیے. آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات، کذالک اسی طرح یبین اللہ، اللہ بیان فرماتا ہے، لکم واسطے تمہارے، آیات اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں، لعلکم تتفکرون تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو. کتنی اچھی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد کتنی اچھی نصیحت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سادہ سی مثال تمہارے سامنے رکھی ہے. کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں. قرآن مجید کا یہی تو کمال ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑے سادے انداز میں، بڑے سیدھے انداز میں، مثالیں بھی بڑی عام فام سی، ان پڑھ سے ان پڑھ، بدو سے بدو، جاہل سے جاہل آدمی بھی ان باتوں کو سمجھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی آیتیں، اپنی باتیں جو ہیں کھول کھول کے تمہارے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم غور و فکر کرو. اگر کسی کے ساتھ فی الواقع دنیا میں ایسا ہو جائے کہ اسے لاکھوں اور کروڑوں کسی بزنس میں لگا دیے ہوں،
اور اس کے بعد بڑا خوش ہو جی میری بڑھاپے کی عمر جو ہے بڑی اچھی گزرے گی، میرے کوئی اور مددگار ہوں یا نہ ہوں، لیکن جب بڑھاپا آ جائے تو بزنس اس کا سارا خسارے میں چلا جائے، بزنس اس کا ڈوب جائے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی حالت کیا ہوگی۔ وہ تو ہاتھوں کو چبائے گا کہ میں نے جو کچھ بھی اپنا مال لگایا تھا یا جتنا بزنس کیا تھا سارے کا سارا ڈوب گیا، اب میں دوبارہ وہ محنت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یہی مثال یہاں ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھو قیامت کے دن جب تم ہمارے پاس آؤ گے دوبارہ محنت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمِينَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ یا اللہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، جنت بھی دیکھ لی، جہنم بھی دیکھ لی، عذاب بھی دیکھ لیا، جزا بھی دیکھ لیا، فرشتے بھی دیکھ لیے، یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحًا، یا اللہ بڑے نیک اور پرہیزگار بن کے رہیں گے، نہ رشوت لیں گے، نہ سود کھائیں گے، نہ لڑائی جھگڑا کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، بس ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے۔ اللہ فرمائیں گے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ہم نے تو آزمائش کے لیے تمہیں بھیجا تھا دنیا میں، اور میری یہ بات پکی اور سچی ہو کے رہے گی کہ کچھ لوگ کامیاب ہوں گے ان کو میں جنت میں بھیجوں گا، اور جو لوگ ناکام ہوں گے میں جہنم کو بھر دوں گا ان سے، خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مثالیں دے کے وعدے کرتا ہوں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، دوبارہ وہی مسائل ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو اللہ کی راہ میں وہ مال جو پاک ہے، طیب ہے۔ طیب سے علماء نے دونوں معنی لیے ہیں، ایک تو حلال بھی لیا ہے معنی، طیب سے مراد حلال، اور دوسرا معنی یہ لیا ہے کہ اپنے مال میں سے بہترین مال جو تمہارا پسندیدہ مال ہے، جو عمدہ مال ہے، وہ اللہ کو دو۔ اپنے مال میں سے ردی اور ناکارہ چیز نکال کے نہ دو اللہ کو، طیب اور عمدہ اور احسن اور بہتر۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز نکال کے دو اللہ کو۔ ما کسبتم، جو تم نے کمایا، جو تمہاری کمائی ہے اس میں سے جو بہترین چیز ہے جس کو تم پسند کرتے ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس چیز سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اخرجنا جو ہم نے نکالی، لکم تمہارے فائدے کے لیے، من الارض زمین سے۔ مطلب یہ ہے کہ جو تم اپنا کاروبار کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، سونا چاندی ہے، روپے پیسے ہیں، ڈالر ہیں، اس سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور پھر اپنی زمینوں سے بھی اللہ کی راہ میں نکالو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، وَلَا تَيَمَّمُوا، تیمم کا معنی تیمم کے طریقے میں لڑائی جھگڑے کتنے ہیں یہ سارے لوگوں کو پتا ہوگا۔ جی ہمارے مسئلے میں تو تیمم کا یوں طریقہ ہے، نہیں جی ہمارے میں تو یوں طریقہ ہے، یوں نہیں ہوتا، یوں نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں بڑی لڑائی جھگڑے والی باتیں تو ساری ازبر ہیں ہمیں، ایسا مولویوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، لڑائی جھگڑوں والی باتوں پہ ہمیں ڈال رکھا ہے، لیکن اتنا پتہ نہیں ہے یا اتنا علم دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہے کہ ان باتوں کا معنی کیا ہے، یہ بھی پتہ کرنے کی کیا ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قرآن سے ناواقفی، ہمارے مسائل اور احکام کے لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہمارا علم جو ہے وہ صفر ہے اس معاملے میں۔ تو یمن کا معنی ہے قصد کرنا، نیت کرنا، ارادہ کرنا۔ یہی چیزیں ہیں بار بار جن کا میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو گروہ والی باتیں، فلانا بریلوی دیوبندی یہ وہ، ان میں وقت ضائع مت کریں۔ ان چیزوں کی بجائے قرآن کی ایک آیت یاد کر لیں، قرآن کے ایک لفظ کا ترجمہ سمجھ لیں۔ اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے زیادہ نفع بخش ہے بجائے ان لڑائی جھگڑوں کے۔
ان لڑائی جھگڑوں میں اپنے وقت ضائع نہ کرے. قیامت کے دن یہ ان پہ ہمیں افسوس ہوگا کہ ہم نے اپنا وقت ان لڑائی جھگڑوں میں کیوں ضائع کر دیا. سیدھے سیدھے مسلمان بنے, اللہ اور اللہ کے رسول کو, احکامات کو قرآن اور حدیث سے پڑھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان پہ عمل کریں. یہی دین ہے, یہی فوز اور فلاح. فرمایا کہ ولا تیمموا, اور نہ قصد کرو, نہ ارادہ کرو, نہ نیت کرو خبیث ردی چیز کا, جو ناکارہ چیز ہے, جو تمہاری ناپسندیدہ چیز ہے, وہ اللہ کی راہ میں نہ دو. اور ہمارا معاملہ جو ہے وہ بالکل الٹ ہے. سیلاب والوں کے لیے یا کہیں بھی کہیں مدد کرنی ہو, اچھا ہی دیکھو پرانے جوتے کون کون سے ہیں, اپنے سارے لباس دیکھو, پرانے لباس پھٹے ہوئے وہ کون سے ہیں. یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھے نہیں چاہیے. اللہ تو بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آخر میں یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے, اللہ کو تمہاری ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو عظیم ہستی ہے, یہ تو قرآن ہے نا, اللہ کا کلام ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے کہ اچھا دو بھائی, مجھے میری راہ میں خرچ کرو. اللہ کو ضرورت تو نہیں ہے. بڑے اچھے اچھے طریقے سے لوگوں نے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کسی آدمی نے بات سمجھانے کے لیے ہی کہ ایک بادشاہ سے کسی بدو کی دوستی ہو گئی, اور بدو نے ارادہ کیا بادشاہ سے ملنے کا جا کے. اب اس سے سوچا کہ میں بادشاہ کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں, کوئی بڑا اچھا تحفہ مجھے لے کے جانا چاہیے بادشاہ کے لیے. بڑا سوچتا رہا کہ شہر میں کون سی چیز ایسی ہے جو میں بادشاہ کے لیے لے جاؤں جو اس کے پاس نہ ہو اور بڑا اہم ہدیہ ہو میرا. سوچ کہنے لگا اچھا بھی میں اچھی سی خالص شہد لے کے جاتا ہوں بادشاہ کے لیے. اسے کنٹینر لیا, ایک بھر کے لے گیا اور بادشاہ کو جا دیا. بادشاہ نے بڑا خوش ہوا. بادشاہ کہنے لگا بھائی بڑی مہربانی تمہاری, بڑا اچھا تم میرے لیے ہدیہ لے کے آئے ہو, اور بڑی اس کی عزت افزائی کی اور بڑی اس کی اس معاملے میں اس کو انکریج کیا. جب وہ بادشاہ کو ملنے کے بعد واپس جانے لگا تو بادشاہ نے اپنے ملازموں سے کہا کہ دیکھو میرے اس مہمان کو فلاں راستے سے نہ لے کے جانا جس طرف شہر کے ٹینک پڑے ہیں, شہر کے بڑے بڑے ہال ہیں جس سمت میں, اس طرف سے اس کو لے کے نہ جانا تاکہ کہیں اس کو شرمندگی نہ آئے کہ بادشاہ کے پاس تو اتنے شہر کے ہال بھرے پڑے ہیں اور میں ایک کنٹینر لے کے گیا ہوں یا ڈبہ شہر کے لیے لے کے گیا ہوں, اور اتنا میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے بادشاہ کے لیے بڑا اچھا تحفہ لے کے آیا ہوں بڑی دور سے. اور وہ تو بادشاہ نے بڑی اس کی جو عزت افزائی کی یا اس کی تعریف کی, وہ تو بادشاہ کی اپنی شرافت تھی کہ اس نے اتنی عزت افزائی کر دی اس کی, لیکن بادشاہ اس کا محتاج تو نہیں تھا. یہی معاملہ ہے ہمارے اعمال کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو غنی اور حمید ہوں, مجھے تمہارے یہ پیسے تو میرے ہی دیے ہوئے ہیں, اور اگر تم یہ دیتے ہو مجھے 2 یا 4 پیسے یا 2.5% دیتے ہو تو میں ان کا محتاج نہیں ہوں. اور اگر صدقہ دیتے ہوئے خیرات کرتے ہوئے تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے یا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ سوٹ تو بالکل نیا ہے, یہ تو نہیں نکالنا, یہ تو جوتے کل خریدے ہیں, یہ تو نہیں دینے, یہ ابھی تو مجھے خود پیسوں کی ضرورت ہے اور یہ سیلاب تو روز آتا ہے, اس کے لیے کیسے پیسے نکالیں. اب یہ اگر تم کہتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے پاس ہی رکھو, ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ردی اور بیکار چیزیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میں تو جو طیب تمہاری چیزیں قبول کر لیتا ہوں, یہ بھی اللہ کا احسان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں. ہم اللہ کہتا ہے کہ اچھا بھی میں تمہیں اس کا اجر دوں گا, اس کا ثواب دوں گا تمہیں, میں نے تمہارا ہدیہ یا تمہارا صدقہ خیرات قبول کر لیا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انفقوا من طیب. یہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں, ہمیں ہدایت فرما رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں. پہلے بتایا کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ اس کو ضائع کرنے والی ہیں اور کون سی چیز مطلوب ہے صدقہ اور خیرات میں جس سے زیادہ تمہیں اجر و ثواب ملے گا.
اور پھر وہی ہدایت دی جا رہی ہے کہ اللہ کو جو ہدیہ دینا ہے، اللہ کو جو صدقہ دینا ہے، اللہ کی راہ میں جو انفاق کرنا ہے، وہ عمدہ چیز کا دو، بہترین چیز کا دو جسے تم خود پسند کرتے ہو، اور پھر ردی اور ناکارہ اور بیکار چیز اللہ کے لیے نہ نکالو۔ آگے فرمایا کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَسْتُمْ کیا معنی؟ کون سا فعل ہے یہ؟ ماضی ہے، اس کا واحد کا صیغہ کون سا ہے؟ لیسا، لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا لستا لستما لستم، لستم نہیں ہو تم، یعنی اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارا اپنا حال تو یہ ہے کہ لستم نہیں ہو تم بِآخِذِیہ، آخذ کا معنی پکڑنے والا، لینے والا، قبول کرنے والا، تم خود قبول کرنے والے نہیں ہو اس کو، کس کو؟ ردی اور بیکار ہدیے کو۔ تمہارا اپنا حال تو یہ ہے کہ چھوٹے سے انسان، چھوٹے سا بندہ اللہ کا ہو کے، چھوٹی سی تمہاری عقل ہے، تمہارا اپنے بارے میں انسان بڑا سیانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم خود تو یہ چاہتے نہیں، لستم بِآخِذِی، تم خود تو ناکارہ اور ردی چیز قبول کرنے کو تیار نہیں ہو، الا ان تغمضوا فیہ، الا یہ ان تغمضوا، تم اس میں اغماض برت لو یا چشم پوشی کر دو یا خاموشی اختیار کر لو۔ کسی نے ہدیہ دیا، ہدیہ پسند تو نہیں ہے، اب بعض لوگ تو ہوتے ہیں کہ وہ اچھا بھائی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، یا پکڑ کے اچھا بھی فلاں لے لے، چلو اس کے سامنے کہہ دیا، بتا دیا اس کو کہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض شریف النفس آدمی ہوتے ہیں تم میں سے بھی، اور وہ ناپسند کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اس کا دل نہ ٹوٹے۔ فرمایا کہ تم اغماض برت لیتے ہو، آنکھیں بند کر لیتے ہو، چشم پوشی کر دیتے ہو، خاموشی اختیار کر لیتے ہو، اچھا دیا، اچھا چلو ٹھیک ہے آپ کا ہدیہ جو ہے قبول ہے، شکریہ آپ کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دل تمہارا قبول نہیں کر رہا ردی چیز کو لینے کا، بیکار چیز کو لینے کا دل تو قبول نہیں کر رہا، البتہ تم نے اپنی شرافت کی وجہ سے آنکھیں بند کر لی، خاموشی اختیار کر لی، وہ ایک دوسری بات ہے، وہ ایک الگ نیک عمل ہے۔ لیکن جب تم خود یہ نہیں چاہتے کہ مجھے کوئی بیکار اور ردی چیز کا تحفہ دے یا ہدیہ دے، تو تم اللہ کو بیکار چیزیں کیوں دیتے ہو؟ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے، جس طرح چھوٹے بچے کو باپ سمجھاتا ہے اور اسے پتا ہے کہ بچہ جو ہے یہ بالکل خالی ذہن ہے اور اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات بتانی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ایک ایک بات بتا رہے ہیں ہمیں کہ خود تمہارا اپنا حال یہ ہے کہ بیکار ردی چیز لینے کے لیے تمہارا جی نہیں چاہتا، تو مجھے تم کیوں دیتے ہو؟ وَاعْلَمُوا، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اچھی طرح باخبر رہو، اچھی طرح جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے تمہارے ان صدقوں سے، تمہاری خیرات سے، تمہارے ہدیوں سے۔ اللہ کی ذات بے پرواہ ہے، اللہ تو ساری کائنات کے خزانوں کی مالک ہے، ہم خود اللہ کی ملکیت ہے، اور جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ خود اللہ نے دیا ہے۔ اور یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے کے بعد ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اچھا بھائی مجھے دو۔ یہ تو اللہ کی اپنی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہم سے مانگتے ہیں کہ صدقہ دو میری راہ میں۔ اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایک بات، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان جب حساب دینا شروع کرے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے مجھے کیوں نہیں پلایا؟ میں نے مانگا تھا، حالانکہ اللہ نے تو کبھی نہیں مانگا، لیکن اس وقت جب حساب لیں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ میں نے مانگا تھا، اور انسان یہی کہے گا کہ یا اللہ تو غنی ہے، تو رب العالمین ہے، تو نے کب پانی مانگا مجھ سے؟ اللہ فرمائیں گے کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں وقت تو اسے پانی مانگا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، تو اس کو پانی پلاتا تو آج اس کا ثواب مجھ سے لے لیتا۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ میں نے مانگا تھا تم سے۔ اسی طرح
دوسرے آدمی کو اللہ پوچھیں گے کہ میں نے تم سے کھانا مانگا، حالانکہ اللہ نے وہ نہیں مانگا. اللہ تو غنی ہے، اللہ تو حمید ہے. لیکن یہ جو باتیں اللہ نے ہمیں اس طریقے سے سمجھائیں، اللہ کے رسول نے اس طرح سے سمجھائیں، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مہربانی اور شفقت ہے کہ اس طرح باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ باتیں ہمارے دلوں میں بیٹھ جائیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہی ایک اور بڑی اچھی بات بتائی، ہمیں ایک نصیحت فرمائی. اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، الشیطان شیطان، یعدو کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، بعد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا ماضی وعدہ. یعدو وعدہ، اس نے وعدہ کیا، یعدو وہ وعدہ کرتا ہے، کم تمہارے ساتھ، شیطان تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے. شیطان تمہیں بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ الفقر، فقر. شیطان تمہیں نصیحت کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، ڈراتا ہے، کس بات سے؟ فقر سے. کس معاملے میں؟ انفاق کے معاملے میں. اگر انفاق کرو گے، تمہاری طرح 5000 ریال ہے، 10,000 ریال ہے، تم ہر مہینے 500 یا 1000 نکالو گے تو تمہارے تو اتنے کم ہو جائیں گے، تمہاری ضرورتیں کب پوری ہوں گی؟ اتنا بڑا خاندان ہے، اتنے افراد ہیں تمہارے، اتنے تعلیم پہ خرچ ہو جائیں گے، اتنے ٹیوشن پہ خرچ ہو جائیں گے، تمہارے بہن ہیں، بھائی ہیں، ان کو بھی دینا ہے، فلاں کو دینا ہے، فلاں بزنس میں لگانا ہے، اور اتنے کو بچانے بھی ہیں. تو یہ شیطان کہتا ہے کہ تم تو فقیر ہو جاؤ گے. یعدکم الفقر، فقر کا ڈراوا دیتا ہے، فقر کا وعدہ دیتا ہے، فقر کا دھوکہ اور فریب دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو مسکین اور محتاج بن جاؤ گے. آگے فرمایا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے تم کو اللہ کی سخت نافرمانی کا، شدید نافرمانی کا حکم دیتا ہے شیطان. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَاللَّهُ يَعِظُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا. کیسا اللہ نے مقابلہ فرمایا، ایک طرف شیطان کی بات ہے، ایک طرف رحمان کی بات ہے. وَاللَّهُ يَعِظُكُم، اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے کس بات کا؟ مغفرتاً، گناہوں کی بخشش کا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری راہ میں انفاق کرو گے، صدقہ خیرات دو گے، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا. وَفَضْلًا، اور تم پہ فضل کروں گا. فضل کا معنی جی ہاں، فضل کا معنی ہے زیادتی. اور تمہیں فضل ادا کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے مال میں برکت دوں گا، تمہارا مال بڑھاؤں گا، تمہارا مال بڑھاؤں گا. فضل کا معنی ہے زیادتی عطا کرنا، احسان بھی معنی ہے فضل کا، اور زیادتی بھی معنی ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے گناہ معاف کروں گا اور تمہارے مال میں برکت دوں گا، اضافہ کروں گا. اب یہ بات ہے کہ جو شیطان کی بات ہے وہ ہماری دنیاوی اعتبار سے درست ہے. شیطان کی بات دنیاوی اعتبار سے درست ہے. اب یہی وہ چیز ہے جو ہمارے لیے آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی بات ایسی منوانا چاہتے ہیں ایمان کی وجہ سے کہ اگر ایمان لایا ہو تو بات یوں نہیں یوں مانو. اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ کیا ہے؟ گناہ معاف کرنے کا. اچھا، گناہ تو معاف ہوں گے قیامت کے دن. وہ تو قیامت کے دن کی بات، وہ تو معاملہ ہے ادھار کا. شیطان کی بات جو ہے وہ نقدہ نقد ہے. اللہ کی بات جو ہے وہ ادھار ہے، اس کا آج تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا. اس کا فائدہ تو ہونا ہے مرنے کے بعد 1000 سال 10,000 سال کروڑ سال گزر جائیں گے، تب اس کا فائدہ ہوگا. اور جو شیطان کی بات ہے اس پہ عمل کرنے کا فائدہ ابھی
نہیں ہوگا. شیطان کی بات پہ عمل کرنے کا فائدہ اسی وقت ہوگا ہمیں کہ اللہ کی راہ میں نہ نکالو, تمہیں فائدہ ہے. شیطان کی بات کا فائدہ اسی وقت ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اسی میں دھوکہ ہے. میری بات ماننے میں وقت تو لگے گا, معاملہ تو ادھار کا ہے, لیکن اس میں جو فائدہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے اس فائدے سے جو شیطان تمہیں بتا رہا ہے. اور پھر شیطان جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی شدید نافرمانی کا تمہیں حکم دیتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وعدہ, تمہارے ساتھ وعدہ ہے میرا مغفرت کا, لیکن یہ مغفرت ملے گی قیامت کے دن, ہے ادھار کا سودا. بفضلاً, اور فضل بھی دوں گا, احسان بھی کروں گا, تمہارے مال میں اضافہ بھی کروں گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. اور اللہ کے رسول نے 2-3 حدیثیں ہیں, ایک جگہ پہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ, میں اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. واللہ واسع علیم, اور اللہ بڑی وسعت والا ہے, خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر آیت کے آخر میں جو اپنی صفات بیان فرمائی ہے ان کا بڑا تعلق ہے اس پچھلی آیت سے. فرمایا کہ ٹھیک ہے تم دیتے ہو اللہ کی راہ میں, لیکن یہ نہ سمجھو کہ تمہارا مال کم ہو گیا ہے. اللہ بڑی وسعت والا ہے, اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں, اللہ تمہاری کثرت پوری کر دے گا, فکر مند مت ہو. اور پھر آگے اگلی آیت تو بہت ہی اچھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے, سیاق و سباق کے حوالے سے بھی اور ویسے اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی. اللہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء, یؤتی وہ دیتا ہے, کون؟ اللہ تعالیٰ. اللہ دیتا ہے حکمت, حکمت, حکمت سے مراد سوجھ بوجھ, عقل مندی, دانش مندی, دور اندیشی, سیانت. اللہ فرماتے ہیں کہ یؤتی الحکمت, اللہ دیتا ہے حکمت اور دانائی, من یشاء, جسے چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمت, اور جو دیا گیا دانائی, فقد اوتیا خیرا کثیرا, پس وہ دیا گیا بھلائی بہت زیادہ, وہ دیا گیا بھلائی بہت زیادہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا بات ارشاد فرمائی کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ پیچھے بھی آیتیں ہیں انفاق کے بارے میں, اور اس آیت کے آگے بھی انفاق کے بارے میں ابھی باتیں ہو رہی ہیں. درمیان میں یہ حکمت والی بات کیا آ گئی؟ انفاق کی باتیں ہیں پیچھے بھی, بھئی انفاق یوں کرو, یوں کرو, یہ نہ کرو, اللہ کی رضا کے لیے کرو, اچھی چیز اللہ کو دو, بری چیز نہ اللہ کو دو. اور پھر اس کے بعد بھی اللہ نے پھر وہی فرمایا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم. پھر نفاق کے بارے میں باتیں ہیں, اور درمیان میں یہ ایک حکمت کی بات آ گئی. اس کا ان باتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس حکمت کا یہی تعلق ہے ان آیتوں کے ساتھ کہ یہ بہت بڑی حکمت ہے جو انسان یہ سمجھ لے کہ شیطان مجھے گمراہ کر رہا ہے یہ بات کہہ کے کہ تم اگر اپنے پیسوں سے صدقہ خیرات نکالو گے تو تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے. اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم اگر صدقہ خیرات کرو گے, پیسوں سے نکال لو گے, میں تمہارے پیسے زیادہ کر دوں گا اور میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ فرماتے ہیں بات تو دنیا کے اعتبار سے یہ الٹ ہے, دنیا کے اعتبار سے یہ بات الٹ ہے, بات شیطان کی دنیا کے اعتبار سے درست ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ حکمت ہے, یہی وہ سمجھ اور دانائی ہے جس کو یہ حاصل ہو گئی اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر دے دیا کہ یہ معاملہ الٹ نہیں ہے بلکہ معاملہ سیدھا یہی ہے کہ میں اپنے مال سے نکالوں جتنا بھی ہو سکتا ہے تب میری خیر اور بھلائی ہے. جتنا میں اپنے مال سے زیادہ نکال دوں گا وہی میرے لیے خیر اور بھلائی ہے. اور یہی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی
ہدیہ آیا گوشت کا کہیں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ لینے کے بعد گھر سے تشریف لے گئے باہر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ یا حضرت ام سلمہ کا واقعہ ہے کہ وہ جو ہدیہ آیا تھا وہ ہے کچھ بچا ہوا؟ حضرت عائشہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ ایک دستی پڑی ہے، باقی تو میں نے لوگوں کو بھجوا دیا ہے، باقی میں نے صدقہ خیرات کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے باقی لوگوں کو بھجوایا وہی بچا ہے، جو تم نے اپنے گھر میں رکھ لیا وہ نہیں بچا۔ جو تم نے گھر میں دستہ ایک رکھ لیا بکرے کا، فرمایا کہ وہ نہیں بچا، بلکہ بچا تو وہ ہے جو تم نے لوگوں کو بھجوا دیا۔ اب یہی وہ حکمت ہے جو اللہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں، شیطان تمہیں دھوکہ دیتا ہے فقر کا کہ اپنے پیسوں سے صدقہ خیرات کرو گے تو کنگال ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، تمہارا بینک بیلنس ڈسٹرب ہو جائے گا، تمہارے گھر کے اخراجات نہیں چلیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ نکالو گے میں اتنی زیادہ برکت ڈالوں گا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جب انسان اس وقت نکالے جب انسان کو غریب ہونے کا خدشہ ہو، جب انسان کو فقر کا خدشہ ہو، اس وقت جو انسان اپنے ماں سے صدقہ نکالتا ہے وہ صدقہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور وہی جو اسی طرح کا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے نکالا ہوا صدقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایک کھجور کے برابر بھی ایسا صدقہ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ اس صدقے کی پرورش کرتے ہیں جیسا تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، اور وہ پرورش کرتے کرتے صدقہ جو ہے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ قیامت کے دن وہ پہاڑ کے برابر تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے حکمت، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں انفاق فی سبیل اللہ کی آیتوں کے درمیان میں یہ بات لے آئے کہ جو آدمی یہ اصول سمجھ لے گا کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہے کہ نہیں یہ کم ہے، یہ زیادہ ہے، یہ بچت ہے، یہ ضیاع ہے، یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے، شیطان کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہے جو کہ درست ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں قیامت کے حوالے سے، اجر و ثواب کے حوالے سے یہ بتاتا ہوں کہ تمہارا فائدہ اس میں ہے جو ابھی تمہیں نظر نہیں آ رہا، ابھی تمہاری نظروں سے اوجھل ہے۔ ثواب ایک من ہوگا، ایک چھٹاکی ہوگا، ایک تولا ہوگا، 1 گرام ہوگا، ثواب اس کا تو ہمیں اندازہ نہیں ہے، وہ تو سارا معاملہ غیب میں ہے اور اللہ کے پاس ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ نے فرمایا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا وہی باتیں عام باقی زندگی میں بھی اس مثال کو لے لیجئے۔ اب ایک آدمی اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم دلاتا ہے اور اس کو نظر آتا ہے کہ یہ سارے کا سارا مادی فائدہ اس کا ضرور فائدہ ہے، فلاں جو سبجیکٹ ہے اس میں اگر پی ایچ ڈی کر لے گا تو اتنی تنخواہ ملے گی، اگر امریکہ یا کینیڈا کا کارڈ لے کے آئے تو تنخواہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، سعودی عرب میں 10,000 کے 50,000 ملتے ہیں یہاں۔ اس کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے بچے کو دین سیکھنے کے لیے کہیں بھیجو گے تو جب وہ اپنے گھر سے نکلے گا تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر پھیلائیں گے، فرشتوں کے پروں پہ وہ چلے گا، لیکن وہ نظر تو آتے نہیں، وہ نظر تو آتے نہیں۔ اور وہ جو گرین کارڈ ہے اور گرین کارڈ ملنے کے بعد 50,000 یا 60,000 ریال کی تنخواہ وہ تو نظر آتی ہے، وہ تو ملے گی اس دنیا میں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ حکمت ہے جو میں دینا چاہتا ہوں تمہیں، کہ اور اللہ فرماتے ہیں کہ دیتا میں اسے ہوں جسے چاہتا ہوں، اور فرمایا کہ جس کو میں نے یہ حکمت دے دی، جس کے دماغ سے یہ کنڈی نکل گئی کہ دنیا اہم ہے یا آخرت اہم ہے، جس کے دماغ سے یہ کنڈی میں نے نکال دی، اس کو میں نے بڑا کچھ دے دیا، اس کے ساتھ میں نے بڑی بڑائی کا معاملہ کر دیا کہ جو ہر وقت اپنے معاملات جو ہے وہ آخرت کو سامنے کر کے رکھے، کہ بچے کو پہلے قرآن پڑھانا ہے، پھر اس کو اسکول میں داخل کرنا ہے، اس کو قرآن کی تعلیم دینی ہے، دین کی تعلیم دینی ہے، دین کے احکام بتانے ہیں، پھر اس کے بعد دنیا کے معاملات ہیں۔ اب کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو، پچھلے دنوں کینیڈا سے ایک صاحب نے ٹیلی فون کیا کہ میں اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہوں، دین کا علم پڑھانا چاہتا ہوں، مدینہ منورہ اسے داخل کرنا چاہتا ہوں،
لیکن اس کے بعد اس کا فیوچر کیا ہوگا، وہ کیا کرے گا، اس کی ملازمت کیسی ہوگی، اس کا کھانے پینے کا کیا بندوبست ہوگا. اب یہ وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ راستہ، اللہ کہتے ہیں کہ رازق تو میں ہوں، میں نے ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس دنیا پہ جو بھی جاندار ہے اللہ فرماتے ہیں اس کی روزی میرے ذمے ہے. جب انسان مانگے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ یہ طے فرما دیتے ہیں کہ اس کی روزی میں نے اتنی لکھ دی، اس سے نہ زیادہ ہوتی ہے نہ کم ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے، شیطان یہ ڈراوا دیتا ہے، شیطان دھمکاتا ہے کہ دین اس کو پڑھاؤ گے تو یہ کھائے گا کہاں سے. اگر تم اس کو انجینئرنگ کرا دو، اگر ڈاکٹری کرا دو، اگر پی ایچ ڈی کرا دو، امریکہ بھیج دو، کینیڈا بھیج دو، بڑا اچھا فیوچر ہے، بڑی اچھی دولت آئے گی. اب یہ دونوں سوچیں ہیں، اللہ وہ سوچ دینا چاہتے ہیں، شیطان وہ سوچ دینا چاہتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میری سوچ قبول کر لی، مغفرت والی اور فضل والی، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میں نے بھلائی کے دروازے کھول دیے، اس کو بہت زیادہ بھلائی میں نے دے دی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ میری نصیحت قبول کون کرتا ہے؟ جو عقل مند لوگ ہیں. اور عقل مند آدمی کی تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اچھا آدمی کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ صحابہ ساری باتیں ہمارے لیے تیار کر کے ایسے پلیٹ میں رکھ کے ہمیں دے گئے ہیں. دین جو ہے نا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلھا کنہارھا، جو میں تمہیں دین چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے پاس، اس میں کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. جس بات کا سوال کرو گے تمہیں جواب ملے گا قرآن اور حدیث سے. یا رسول اللہ سب سے عقل مند کون ہے؟ فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنی قبر کی تیاری کرے، جو اپنی قبر کو یاد رکھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی کی وفات ہو گئی اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی عبادت کا بڑا تذکرہ کیا. بڑا تہجد گزار تھا، بڑی نمازیں پڑھتا تھا، بڑی تلاوت کرتا تھا، بڑی نیکیاں کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جس آدمی کی تم باتیں کر رہے ہو وہ قبر کو کتنا یاد کرتا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قبر کو یاد کرتے تو ہم نے کبھی اس کو نہیں دیکھا. تو فرمایا کہ عبادت کے اس درجے کو وہ نہیں پہنچا جس کی تم باتیں کر رہے ہو. عبادت کے درجے کو، اس عبادت کے درجے کو وہ نہیں پہنچا جس کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو کہ بڑا عبادت گزار تھا. سب سے بڑی عبادت تو یہ ہے کہ انسان اپنی قبر کو یاد رکھے. قبر کو یاد کرنا، قبر کی باتیں کرنا، اپنے بچوں کو بتانا، بیوی کو بتانا، گھر میں قبر کی باتیں کرنا عبادت ہے. عبادت ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں اللہ سے حیا کیا کرو، اللہ سے حیا کیا کرو. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم اللہ سے حیا تو کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حیا یہ ہے کہ اپنے سر کی دماغ کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، اپنے پاؤں کی حفاظت کرو، اپنے شرم و حیا کی حفاظت کرو. یہ ہے ان ساری چیزوں کو وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ان ساری جو اعضاء ہیں، سارا جسم جو ہے اس کو کنٹرول رکھو، اپنے آپ میں اس کو باندھ کے رکھو، ان کی حفاظت کرو، ان کو بے لگام نہ چھوڑو. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان کی ہڈیاں اور گوشت گل سڑ جائے گا اس وقت کو یاد رکھو. جب انسان کی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی اس وقت کو یاد رکھو. اور فرمایا کہ جو آدمی اپنی عاقبت بنانے کا خواہش مند ہے، اپنی آخرت بنانے کا خواہش مند ہے، اسے چاہیے کہ وہ دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دے. اسے چاہیے کہ وہ دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دے. بڑے واضح الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن وہی مصیبت ہے کہ ہم نے معیار اپنے بنا لیے ہیں.
نام لینے کو جی نہیں چاہتا، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو ساری بدعتیں، سارے گناہ، سارے غلط کام کرتے ہیں، اور انہیں جی نہیں اس میں کیا حرج ہے، چلیں جی شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے دنیا کی جیب و زینت کو ترک کرے۔ اور اللہ کے رسول کا اپنا معاملہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، پردہ لٹک رہا تھا اور پردے کے اوپر جانور کی تصویر تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ پردہ ہٹا دو، پردہ اتار دو، جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے دنیا یاد آتی ہے یہ جانور دیکھ کے۔ اور ہمارے گھر تو دنیا سے بھرے ہوئے ہیں، کون سی چیز ہے جو دنیا کی ہمارے گھروں میں نہیں ہے؟ ہمیں عاقبت یا آخرت کہاں سے یاد آئے؟ قبر کی باتیں کہاں سے یاد آئیں؟ قبر کی باتیں تو ان کو یاد آئیں جن کے گھر میں ایک کونے میں 2 کلو جو پڑے ہیں اور چمڑے کا بستر پڑا ہے اور اینٹ کا سہارا پڑا ہے، اور حضرت عائشہ بیٹھی رو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیوں روتی ہو؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے جہنم کی آگ یاد آ رہی ہے۔ جب دنیا کی لذات ہمارے گھروں میں موجود ہوں گی تو یہ لذتیں انسان کو چھوڑتی کب ہیں کہ قبر کو یاد کریں یا جہنم کو یاد کریں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حکمت اور دانائی کی بات ہے کہ اپنی آخرت کو ترجیح دو اور شیطان کے دھوکے میں نہ آؤ۔ شیطان تمہیں فقر کا اور غربت کا دھوکہ دیتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے ان چیزوں سے، لیکن اس سے مت ڈرنا۔ میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا، دنیا میں بھی فضل دوں گا تمہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نصیحت عقل مند لوگ ہی لیتے ہیں، سارے قبول نہیں کرتے۔ اکثریت ایسی ہے جو شیطان کے دھوکے میں آنے والی ہے۔ اللہ کے وعدوں پہ ایمان لانے والے، اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنے والے کم لوگ ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما انفقتم من نفقۃ، وما اور جو انفقتم تم خرچ کرتے ہو، من نفقۃ اپنے مال سے، اور نظر تم یا نظر مانتے ہو، من نظر کسی قسم کی نظر بھی، فإن اللہ یعلمہ پس بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اگر تم کوئی انفاق کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور اگر انفاق کر رہے ہو ریا کے لیے، احسان جتلانے کے لیے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اگر تم انفاق کر رہے ہو اپنے مال میں سے بہترین مال چن کے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اگر تم اپنے مال میں سے سب سے ناکارہ اور سب سے ردی مال نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور یہی معاملہ نظر کا بھی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور جو ظالم ہیں شیطان کی باتوں میں آنے والے، شیطان کے وعدے پہ ایمان لانے والے، شیطان کے دھوکے میں آنے والے کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے فقر بڑھ جائے گا، غربت بڑھے گی، میں تنگ دست ہو جاؤں گا، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ظالموں کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات، اب ایک اور اللہ تعالیٰ نے صدقات کے بارے میں بات واضح فرمائی، وہ یہ ہے ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو صدقات، اپنے صدقات، فنعما ہی، تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ اگر اپنا صدقہ اور خیرات تم لوگوں کو دکھا کے دو، لوگوں کے سامنے دو، تو اللہ فرماتے ہیں اس پہ بھی پابندی تو نہیں ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپا کے دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم اس کو چھپاؤ اور چھپا کے فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ بہت ہی اچھے والی بات کون سی ہے؟ چھپا کے دینے والی بات۔ لیکن ظاہر دینا، لوگوں کے سامنے دینے پہ بھی پابندی نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، علماء نے اس سے یہی
بات مستنبط کی ہے، یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو فرض صدقات ہیں وہ تو انسان کو لوگوں کے سامنے دینے چاہیے، اور جو نفل صدقات ہیں وہ انسان کو چھپا کے دینے چاہیے، اور جو عمل چھپا کے کیا جائے اس سے انسان کی اصلاح زیادہ ہوتی ہے، اس سے انسان کو اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، اور ظاہر کر کے دینے میں نقصان کا خدشہ زیادہ ہے، کہیں اس میں کوئی ریا والی یا دکھاوے والی بات نہ آ جائے۔ اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی حدیثوں میں خبردار کیا ہے امت کو۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اور اس کے نیک اعمال تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے، یعنی پہاڑوں جتنی نیکیاں وہ لے کے آئے گا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ان ساری نیکیوں کو گرد و غبار بنا کے اڑا دیں گے، گرد و غبار بنا کے اڑا دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ناکام اور نامراد کون سے لوگ ہیں، آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہم سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو نیک اعمال کرتے ہیں، جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن جب خود تنہائی میں ہوتے ہیں، جب انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے نیک اعمال کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ غبار بنا کے اڑا دے گا۔ اس لیے خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ انسان اپنے اعمال یا صدقہ اور خیرات جو ہے چھپا کے کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے ان میں سے ایک آدمی وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے صدقہ خیرات اس طرح سے کیا کہ اس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ کیا صدقہ کیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین لڑک رہی تھی، ان بیلنس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ساکن کرنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے پہاڑ گاڑ دیے اس پہ۔ جس طرح ویل کو بیلنس کرنے کے لیے ویٹ لگائے جاتے ہیں مختلف جگہ پہ اور ویل بیلنس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بیلنس کرنے کے لیے پہاڑ گاڑ دیے۔ پہاڑ کا جو فرشتہ تھا اسے بڑا تعجب ہوا اس بات پہ کہ یا اللہ یہ تو کتنی بڑی قوت ہے پہاڑ کہ اس نے ساری زمین کو ساکن کر دیا ہے۔ فرشتے نے تعجب سے پوچھا کہ یا اللہ اس پہاڑ سے بھی کوئی سخت مخلوق ہے تیری؟ فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں۔ فرشتے نے پوچھا یا اللہ وہ کون سی؟ فرمایا کہ لوہا۔ فرشتہ کہنے لگا اچھا یا اللہ لوہے سے بھی کوئی زیادہ طاقتور مخلوق ہے تیری؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں آگ ہے۔ فرشتے نے پھر پوچھا کہ یا اللہ اس سے بھی کوئی زیادہ طاقتور مخلوق ہے؟ فرمایا کہ ہاں پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتی ہے۔ فرشتے نے پوچھا کہ یا اللہ کوئی اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہوا ہے جو پانی کو اڑا دیتی ہے۔ فرشتے نے پوچھا یا اللہ اس سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے، اور اس سے زیادہ طاقتور چیز یہ ہے کہ میرا بندہ صدقہ کرے اور صدقہ اس طرح کرے کہ دائیں ہاتھ سے کرے اور بائیں کو پتہ نہ چلے، وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی اس کی فضیلت ہے کہ انسان عمل کو چھپا کے کرے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مٹا دے گا تم سے من سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو، یعنی جب تم خفیہ طریقے سے چھپا کے صدقہ اور خیرات کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے آج خود بتا دیا کہ اچھا اگر تم سے یہ غلطی ہو جائے اس کا یہ کفارہ ہے، اگر یہ غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے اس کا یہ کفارہ دے دو۔
اس تو یہ غلطی ہو یا یہ کفارہ دے دو. لیکن اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہیں ارشاد نہیں فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ اتنا صدقہ کرو, اتنی خیرات کرو, تب بھی گناہ کو ختم کرنے کے لیے, گناہ کو مٹانے کے لیے صدقہ خیرات کرنا چاہیے. اگر کوئی غلطی ہو گئی, چھوٹی غلطی ہے تھوڑا صدقہ خیرات کر دے, اور اگر بڑی غلطی ہوئی ہے تو بڑا صدقہ خیرات کر دے انسان. فرمایا کہ صدقہ خیرات تم جب کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو. آگے پھر ایک اور بات, اس کا تعلق بھی صدقہ خیرات سے ہے. لیسا علیک ہداہم, لیسا نہیں ہے علیک تیرے اوپر, کس کے اوپر جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے یہاں پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہداہم, ان کی ہدایت کی. کن کی ہدایت کی؟ کافر اور مشرک جو ہیں ان کی ہدایت کی تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی نہیں ہے, قاسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے جو پیغام آتا ہے وہ پیغام پہنچانے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول ہیں, پیغام بر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی جو ہے وہ اللہ کا نام ہے, عبد الہادی. ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے, ہدایت دینے والی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا القاسم, میں قاسم ہوں, جو اللہ کی طرف سے نالج میرے پاس آتا ہے, جو پیغام آتا ہے وہ میں پیغام تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا ہوں. وہ میں اپنے پاس بات نہیں رکھتا, وہ تمہیں پہنچا دیتا ہوں. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی. اصل اس کا پس منظر یہ ہے آیت کا کہ مسلمان غیر مسلموں کو صدقہ خیرات دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے. جو اپنے عزیز و اقارب تھے ان کو بھی, اور جو غیر تھے نان مسلم کافر, ان کو صدقہ خیرات دیتے ہوئے یہ سمجھتے تھے کہ ان کو صدقہ خیرات دینا جائز نہیں, ان کو صدقہ خیرات نہیں لگے گا. اور بعض علماء نے یا مفسرین نے یہ توجیہ لکھی ہے کہ اس لیے مسلمان ان کو صدقہ خیرات نہیں دیتے تھے کہ جب یہ دیکھیں گے کہ مسلمان اپنے بھائیوں کو صدقہ خیرات دیتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی رغبت پیدا ہوگی تاکہ ہم اسلام لے آئیں, ہم بھی مسلمان بن جائیں تاکہ ہمیں بھی صدقہ خیرات ملے. مطلب دونوں صورتوں میں ان کی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح جو غیر مسلم ہیں, کافر اور مشرک ہیں, یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں, تب ہم ان کو صدقہ خیرات دیں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کے پیش نظر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اس بات کے انتظار میں نہ رہو کہ یہ مسلمان ہوں تو تب ہم ان کو صدقہ خیرات دیں گے. اس لیے کہ ہدایت کا معاملہ جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے, اللہ جسے چاہے گا دے گا, جسے نہیں چاہے گا نہیں دے گا. لیکن اگر تمہارا کوئی رشتہ دار ہے جس کو صدقہ خیرات کی ضرورت ہے, وہ غیر مسلم ہے, کافر ہے اور مشرک ہے, تو تمہیں اس کو صدقہ خیرات دینا چاہیے. لیکن یہ صدقہ خیرات بات ہے عام صدقہ خیرات کی, زکوٰۃ کی بات نہیں ہے. زکوٰۃ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ صرف مسلمان کو دی جا سکتی ہے, اور جیسے آج کل کے مسلمان ہیں ان میں سے بھی یہ بات ضرور دیکھنی چاہیے کہ چونکہ یہ عبادت ہے زکوٰۃ, اس لیے زکوٰۃ اس آدمی کو دی جائے جس کا عقیدہ توحید درست ہو اور کم از کم 5 وقت کا نمازی ضرور ہو. لیکن جہاں تک صدقہ اور خیرات کا معاملہ ہے اس کے بارے میں یہ پابندی نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا ہے جس کو صدقہ خیرات دے کے دین کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے, یا دین کی کوئی مصلحت ہے اس میں, دین کا فائدہ ہو سکتا ہے اس میں, یا اس آدمی کو دین سے کی دشمنی سے روکا جا سکتا ہے, تو اس کو صدقہ خیرات دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم اپنے صدقہ خیرات کو ہدایت کے ساتھ نتھی نہ کرو. ہدایت اور معاملہ ہے اور کافروں کو صدقہ خیرات دینا یہ اور معاملہ ہے.
کافروں کو صدقہ خیرات دو گے تو تمہارا اجر و ثواب ضائع نہیں ہوگا، اس کا اجر و ثواب ہے تمہارے لیے، لیکن اس میں بھی یہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے آگے صورت میں کی ہے کہ وہ کفار جو بے ضرر ہیں اسلام کے لیے، جو دشمن ہیں اسلام کے لیے، اور وہ تمہارا پیسہ لے کے تمہارے ہی خلاف استعمال کرنے والے ہوں، ان کو صدقہ خیرات نہیں دینا، بلکہ جو بے ضرر ہیں، مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں، مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، ان کو صدقہ خیرات دینے میں کوئی امر مانے نہیں ہے۔ اور اس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ لیسا علیک ہداہم، کہ کافروں کی ہدایت کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو گے خواہ مسلم پہ یا نان مسلم پہ، من خیر، خیر کا معنی یہاں پہ مال ہے، اپنے مال میں سے جو پیسہ تم خرچ کرو گے، فَلِأَنفُسِكُمْ، یہ ایک اور رسول اللہ نے بتا دیا کہ یہ اس پہ احسان کرنے والی بات نہیں، فَلِأَنفُسِكُمْ، یہ تم نے اپنے آپ پہ احسان کیا ہے، تم نے اپنی جان کا فائدہ کیا ہے۔ انسان کوئی نیکی کرتا ہے کسی دوسرے کے ساتھ، کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے یا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کسی حاجت مند کی مدد پوری کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس پہ احسان نہ سمجھو، یہ احسان تم نے اپنے آپ پہ کیا ہے، اس لیے کہ اس کا فائدہ تمہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، وہ جو تمہارا اپنا فائدہ ہوا وہ کون سا فائدہ ہے؟ وما تنفقون، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے، اور نہیں تم خرچ کرتے الا مگر ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا جوئی کی تلاش میں۔ تم جو صدقہ خیرات کرتے ہو اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور جب تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہوئی صدقہ خیرات کر کے تو فائدہ لینے والے کا ہوا یا دینے والے کا ہوا؟ دینے والے کا فائدہ ہوا، اس لیے کہ اللہ کی رضا کا مطلوب ہر مومن آدمی ہے، اور اللہ کی رضا تو اس کو ملی جسے صدقہ دیا ہے۔ لینے والے کا دنیاوی فائدہ تو ہوا، لیکن جو دینے والا ہے اس کا تو آخرت کا فائدہ ہوا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے سے بہتر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرتے ہو اپنے مال سے، یوفى الیکم، اس کا پورا پورا تمہیں اجر دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہاری معمولی سی حق تلفی بھی نہیں کی جائے گی، جتنا مال تم نے خرچ کیا اللہ کے ریکارڈ پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ بھولتے ہیں نہ چوکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر آدمی کے بارے میں، اس کی نیت کے معاملے میں بھی، اس کی مقدار کے معاملے میں بھی ہر چیز کا علم ہے کہ اس آدمی نے کس کو دیا، کتنا دیا، کس نیت کے ساتھ دیا، اس کو کتنا اجر ملنا چاہیے، ساری چیزیں اللہ کو معلوم ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ بات مت ذہن میں رکھو کہ پیسہ ضائع نہیں ہوتا، اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں للفقراء، آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مد بتائی ہے صدقہ اور خیرات کی، کہ صدقہ اور خیرات دینے کے بہترین حقدار کون سے ہیں، کن لوگوں کو صدقہ اور خیرات دینا چاہیے۔ بہترین مد اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتائی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ للفقراء الذین، صدقہ خیرات ان فقراء کے لیے، الذین وہ جو احصروا، حسر کا معنی گھیر لینا، احصروا جو گھیر لیے گئے یا جو مشغول کر دیے گئے، مشغول کر دیے گئے، لگا دیے گئے یا گھیر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ وہ فقراء جن کو مشغول کر دیا گیا، جن کو لگا دیا گیا اللہ کے کاموں پہ۔ یہاں فی سبیل اللہ سے مراد ایک تو جہاد ہے اور دوسرا ہے دین کی اشاعت کے کام۔ دین کی اشاعت کا کام ایسا ہے کہ
کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو مکمل سارا وقت جو ہے اس نے اپنے آپ کو گھیر رکھا ہے، مشغول کر رکھا ہے، اپنے آپ کو لگا رکھا ہے دین کے کام میں، دین کی اشاعت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں، اللہ فرماتے ہیں للفقراء، تمہارے صدقہ خیرات کے مستحق یہ فقراء ہیں۔ ان کے پاس اپنے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ دنیا کما سکیں، وہ کوئی کاروبار کریں یا ملازمت کریں، بلکہ سارا وقت جو ہے وہ دین کی خدمت کے لیے صرف کر رکھا ہے انہوں نے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، لا یستطیعون، وہ نہیں استطاعت رکھتے، وہ نہیں فراغت پاتے کس بات کی؟ ضربا فی الارض، ضرب کا معنی مارنا بھی، بیان کرنا بھی، چلنا بھی، یہاں پہ معنی ہے چلنا۔ ضربا فی الارض، جو زمین میں چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے، چلنے سے مراد یہ ہے دوڑ دھوپ کرنا، کوشش کرنا، سعی کرنا، خود جو کمائی کرنے کے لیے وقت نہیں پا رہے، خود ملازمت کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے وقت نہیں پا رہے، لیکن سارا وقت وہ احسرو گھیر لیے گئے، لگا دیے گئے، مشغول ہو گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے کام میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مستحق ہیں اس بات کے کہ اگر وہ فی الواقعی غریب ہیں، تنگ دست ہیں، تو تم صدقے خیرات اپنے ان کو دو تاکہ ان کا بھی معاملہ زندگی کا جو ہے وہ چلتا رہے۔ وہ دین کا کام کر رہے ہیں اور سارے وقت انہوں نے اللہ کے لیے صرف کر رکھے ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے تم اپنے صدقات اور خیرات دے سکتے ہو۔ یا صابہم الجاہل اغنیاء، یا صابہم، گمان کرتے ہیں ان کو، الجاہلو، نا واقف لوگ، نا آشنا لوگ، جنہیں پتہ نہیں کہ ان کا کوئی کاروبار ہے یا نہیں، کماتے ہیں یا نہیں کماتے، ان کے گھر کی حالت کیسی ہے، ان کا گھر کا کاروبار کیسا چل رہا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اغنیاء، کہ یہ تو غنی ہیں، یہ تو اچھے بھلے ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام آدمی، مطلب یہ ہے کہ وہ خوددار ہے۔ من التعفف، عفت کی زندگی بسر کرنے والے، عفت کا معنی یہ ہے کہ قناعت کی زندگی بسر کرنے والے، جو خوددار آدمی ہے، تھوڑے پہ گزارا کرنے والا ہے لیکن کسی سے مانگتا نہیں، ایسے لوگ جو قناعت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تھوڑے پہ گزارا کر رہے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں، ان کے پاس بڑا کچھ ہے، کسی کے سامنے وہ اظہار نہیں کرتے اپنی غربت کا یا فاقے کا۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح کے جو نیک لوگ اور صالح لوگ اور اللہ کی رضا میں لگے ہوئے لوگ اور دین کا کام کرنے والے لوگ جو ہیں فقراء، یہ تمہارے صدقہ خیرات کے مستحق ہیں۔ سیاق و سباق کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیتیں جو تھیں اصحاب صفہ والوں کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اصحاب صفہ کے وہ لوگ تھے جو خالص دینی معاملات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت موجود رہتے تھے۔ کہیں کوئی لشکر بھیجنا ہے یا کہیں کوئی دعوت کے لیے ٹیم بھیجنی ہے یا کوئی اور دین کا کام کرنا ہے، 300-400 آدمی وہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ بھی تمہارے بھائی بند ہیں اور ان کی بھی زندگی کے معاملات اور ان کی ضروریات ویسی ہیں جیسی تمہاری ہیں، لہذا تمہارے صدقہ خیرات کے یہ مستحق ہیں۔ اور یہ حکم جو ہے یہ قیامت تک ہے، جو آدمی دین کا کام کر رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، تنگ دست آدمی ہے، مستحق ہے، تو اس کو صدقہ خیرات دینا چاہیے، یہ فی سبیل اللہ کام ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تعرفہم بسیماہم، وہ خود تو مانگتے نہیں کسی سے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے مورے سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے اور ان کے گھر کے معاملات سے کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ سیما کا معنی پہچاننا، نشانیاں، دونوں چیزیں ہیں۔ ان کی بعض علامتوں سے، بعض نشانیوں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ فی الواقع یہ حاجت مند ہیں۔ ہر انسان کے رہن سہن سے، انسان کے لباس سے، کھانے پینے سے کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کی معیشت کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی عزت نفس کو میرو نہیں کیا، کسی کی عزت نفس کو اللہ نے میرو نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں مانگتے نہیں ہیں، تم انہیں غنی سمجھتے ہو،
لیکن یہ تنگ دست ہے اور ان کے بعد تمہارے معاملات سے تمہیں پتہ بھی چل جائے گا، یہ ٹھیک ٹھیک مستحق ہیں تمہاری امداد کے اور صدقہ خیرات کے. لا یسالون الناس الہافا، لا یسالون نہیں یہ مانگتے، ناسا لوگوں سے، الہافا چمٹ کر. مطلب یہ ہے کہ پیچھے پڑ جانے والے لوگ جو ہیں ایسے نہیں ہیں، یہ چمٹ نہیں جاتے کہ ضرور دیا جائے ہمیں. اور مانگنے کے معاملے میں، سوال کرنے کے معاملے میں ایک تو شریعت نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے بڑی، مانگنے کو اچھا نہیں سمجھا شریعت نے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی اس بات کا تہیہ کر لے کہ میں نے کسی سے سوال نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو مستغنی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بے پرواہ کر دیں گے، اسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو آدمی یہ تہیہ کر لے کہ میں نے صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کر دیں گے. اور حدیث میں آتا ہے ایک واقعہ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہ یا رسول اللہ مجھے میری مدد فرمائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ گھر میں تو ایک پیالہ ہے یا پھر ایک بستر کا ٹاٹ واٹ ہے، اس طرح کی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا وہ بھی لے آؤ، جو تمہارے گھر میں دو چیزیں ہیں وہ بھی لے آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منگوائی، صحابہ کرام بیٹھے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کون یہ خریدتا ہے پیالہ اور بستر؟ ایک صحابی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں 1 درہم میں خریدتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا کوئی اور آدمی ہے جو اسے زیادہ دیتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 2 درہم دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں وہ دونوں چیزیں اس کو دے دیں اور اس آدمی سے کہا کہ 1 درہم لے جاؤ، جا کے اپنے گھر میں دے دو، اپنی گھر کی ضرورتیں پوری کرو، اور 1 درہم لے جاؤ بازار میں اور کلہاڑا خرید کے میرے پاس آؤ. وہ آدمی بازار میں گیا، کلہاڑا خرید کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑے میں لکڑی کا دستہ لگا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ لے جاؤ، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور بازار میں بیچو لا کے، اور 15 دن کے بعد مجھے دوبارہ ملنا. وہ آدمی گیا، لکڑیاں وغیرہ کاٹی اور آ کے بیچی اس نے، اور 15 دن کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے 15 دنوں میں 10 درہم کما لیے ہیں. بہت خوش تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے کہ تم نے محنت کر کے خود کما کے گزارا کر لیا، اس بات سے اچھا نہیں کہ قیامت کے دن تو اللہ کے پاس جاتے اور تمہارے چہرے پہ نشان پڑا ہوتا سوال مانگنے کا، سوال کرنے کا نشان پڑا ہوتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو عادی ہے مانگنے کا، پیشہ ور مانگنے والا، قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کے چہرے پہ گوشت کی بوٹی تک نہیں ہوگی اور پتہ چلے گا کہ یہ پیشہ ور مانگنے والا تھا. دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی اپنا مال بڑھانے کے لیے مانگتا ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ مال بڑھانے کے لیے مانگتا ہے، فرمایا کہ وہ آگ کا انگارہ مانگتا ہے، خواہ کم مانگے یا زیادہ مانگے. حکیم بن حزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دوست تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ مال آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مانگا آ کے انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا ان کو، پھر دوبارہ مانگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکیم یہ دنیا کا مال ہے بڑا میٹھا، بڑا انسان کے لیے پرکشش ہے یہ مال، لیکن جو آدمی اپنے آپ کو بے پرواہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت ڈال دیتا ہے، اس کے تھوڑے میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. اور جو آدمی طمع اور لالچ کرے اس مال کے لیے تو اللہ تعالیٰ اسے برکت اٹھا لیتا ہے، اللہ اسے برکت اٹھا لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکیم بن حزام نے اپنی ساری زندگی میں اس کے بعد نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی سوال کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حکیم میں تمہارے لیے وظیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں. حضرت حکیم نے کہا کہ نہیں میں تم سے کچھ نہیں لوں گا، اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی سے مانگوں گا نہیں، کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا.
حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر نے بھی چاہا کہ حکیم بن حزام کا وظیفہ مقرر کر دیں. حکیم بن حزام نے ان سے بھی انکار کر دیا اور حضرت عمر نے شکوہ کیا کہ لوگوں دیکھو میں اس کا وظیفہ مقرر کرتا ہوں اور یہ وظیفہ لیتا نہیں ہے. حکیم بن حزام کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ آئندہ میں کبھی مانگوں گا نہیں اور میں وہ وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں. اس لیے زیادہ مانگنے کو شریعت نے اچھا بھی نہیں سمجھا اور پھر یہ چمٹ کر کے مانگنے والا مسئلہ ہے وہ تو بہت ہی برا ہے. اور اللہ کے رسول نے جس طرح خبردار فرمایا ہے کہ انسان اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا یا آگ کا انگارہ ہوگا. یہ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو مال سے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. کار کے لیے پانا. یہ ایک بھائی نے سوال لکھا ہے کہ عقیقے کا حصہ اور قربانی کا حصہ ایک ہی جانور میں ڈال سکتے ہیں. قربانی کے لیے ایک ہی جانور میں مختلف حصے ڈال سکتے ہیں لیکن عقیقے کے لیے دو یا ایک جانور کا کاٹنا یہ ضروری ہے. عقیقے کے لیے جو مطلوب چیز ہے وہ جانور کا کاٹنا ہے. گوشت ذبح کرنا یا گوشت بنا لینا یا کسی قربانی میں حصہ ڈالنا یہ مطلوب نہیں ہے. عقیقے کے لیے جانور کا کاٹنا یہ مطلوب ہے. لڑکی کے لیے ایک جانور، لڑکے کے لیے دو. عام جو قربانی ہے اس کے لیے ایک جانور میں حصے ڈالے جا سکتے ہیں. یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک مردے کو دفن کرنے کے بعد اس پہ اذان دی اور اس کے بعد مردے کو تلقین کی کہ وہ کلمہ پڑھیں اور یہ کلمہ پڑھو. منکر نکیر کے سوالوں کا جواب بتاتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ جو چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے. دیکھیں نا، جب انسان جس نے اس دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق عمل کر لیا اس کو تو سوال ویسے ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جواب بتا دیں گے، جواب سجھا دیں گے اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو فتنے سے ویسے ہی محفوظ کر دیں، سوال جواب ہوں بھی نہ اس سے. لیکن اس طرح بتانے سے ایک انسان ساری زندگی سود کھاتا رہے، شراب پیتا رہے، رشوت لیتا رہے، حلال حرام کی تمیز نہ کرے اور نماز کا تارک ہو، روزے کا تارک ہو، تو کیا اس طرح قبر پہ کھڑے ہو کہ اس کو بتانے سے یہ وہ کلمے آ جائیں گے یا اس کی زبان سے نکلیں گے؟ یہ جو جواب ہیں قبر کے یہ تو انسان کی ساری زندگی کا خلاصہ ہے اور وہیں انہی سوالوں جوابوں میں پتہ چل جائے گا کہ اس نے زندگی ساری کیسی گزاری تھی. اگر فی الواقعی اللہ کو اپنا رب سمجھا ہے، رب سے تعلق ہے، اللہ سے محبت کی ہے، اللہ سے وہ ڈرتا رہا ہے تو اس کو نہیں بھی آتا ہوگا تو اللہ نکلوا دیں گے. رب اللہ کے رسول نے یہ حدیث نہیں بتائی، اللہ کے رسول نے بتایا ہے قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی، یہ نعمت دی اور تم نے فلاں فلاں کام کیوں نہیں کیے یا تم نے اس کا کیا شکر ادا کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو سوال کا جواب نہیں آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ خود اس کو جواب سجھا دیں گے کہ تم اس سوال کا یہ جواب دو. ہمارے کہنے سے یا اس طریقے سے کوئی سوالوں کا جواب دے سکتا ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑی بدعت ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے اور لوگوں کو بے عمل بنانے والی اور بے عقیدہ بنانے والی بات ہے کہ آئندہ لوگ اسی پہ تکیہ کرنا شروع کر دیں کہ اچھا جی فلاں عالم صاحب جو ہیں وہ ہمیں پڑھا دیں گے تو ہم پڑھ لیں گے. یہ تو حضرت دیکھیں نا ہمارے سامنے، ہم تو سچی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کے بعد ہم آگے جانے کو تیار ہی نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد، اللہ کے بعد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد میں نیک اور متقی لوگ نہیں تھے، لیکن دل ہی نہیں مانتا کہ صحابہ کرام کے بعد کسی اور کی بات بھی کی جائے یا کسی اور کے عمل کا حوالہ دیا جائے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود یہ عرض کی یا رسول اللہ میں تو بڑی کمزور عورت ہوں اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ قبر میں تو بڑا سخت مرحلہ ہوگا اور بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا اور دجال جیسی آزمائش ہوگی، تو میں کیسے یہ سوالوں کے جواب دوں گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کلمہ توحید جو ہے وہ انسان کو ثابت قدم رکھے گا اور انسان ان سوالوں کے جواب دے پائے گا۔ کلمہ توحید پہ عقیدہ جو ہے جس کا پکا ہے وہ انشاءاللہ جواب دے لے گا ان کو۔ یہ بات تو اس دنیا سے اس کا تعلق، ان سوالوں کا تعلق اس دنیا کے عمل سے ہے۔ اسی لیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو نہ خود گمراہی والی باتیں کرو، نہ مخلوق خدا کو گمراہ کرو۔ جو اللہ کے رسول نے بات نہیں کی، جو عمل نہیں کیا، جو صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا، ایسے خواہ نہ خود گمراہ ہو نہ تو لوگوں کو گمراہ کرو۔ اگر یہ کام، یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود تدفین کے لیے بیٹھے قبر پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آنسو گرنے شروع ہو گئے اس قبر کو دیکھ کے، اور فرمایا کہ میرے بھائیوں اس قبر کے لیے تیاری کر لو، اس سے زیادہ کٹھن جگہ میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے قبر کا معاملہ۔ حضرت عثمان جیسا آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار حضرت عثمان کو بشارت دی تھی جنت کی۔ جنگ تبوک کے موقع پہ کہا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا اللہ اسے نہیں پوچھے گا، اور باقاعدہ حدیث میں بتا دیا العمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، نام لے کے بتا دیا کہ عثمان جو ہے جنتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو آدمی جا رہا ہے وہ جنتی ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ مجھے تجسس ہوا، میں جا کر دیکھوں کون ہے، میں بھاگ کے گیا اس آدمی کے پیچھے اور میں دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے۔ اور اس سے بڑی اور بات کیا ہے کہ شہادت سے چند لمحے پہلے حضرت عثمان کو غنودگی آئی، اور غنودگی میں حضرت عثمان کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میں افطاری کے لیے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ وہ عثمان جن کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ جنت کی بشارت دے دی، ان کا حال یہ تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ باقی جتنے بھی آنے والے مراحل ہیں ان پہ حضرت عثمان کی حالت کبھی غیر نہیں ہوتی تھی، لیکن جب قبر کی بات ہوتی تو حضرت عثمان اتنا رونا شروع کرتے، اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک ساری تار ہو جاتی ہیں آنسوؤں سے۔ یہ تو بڑا کٹھن معاملہ ہے، یہ تو جب آئے گا تو پتہ چلے گا کیسے بیتتی ہے۔ بڑا کٹھن معاملہ ہے، سب سے پہلا مرحلہ ہے، اور موت کا معاملہ بھی بڑا کٹھن ہے، لیکن قبر کا معاملہ جو ہے اللہ پناہ دے اس سے۔ یہ تو اللہ سے مانگے کہ اللہ پناہ دے دے، بس اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، نہ طاہر قادری ہے، نہ کوئی اور دوسرا تیسرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی زبان سے ایک بات نکلوانے پہ قادر نہیں ہے کوئی بھی آدمی۔ آج جو ہم اپنی زبان سے باتیں نکالتے ہیں یہ کوئی قادر نہیں ہے زبان سے نکلوائی۔ بھی تعالی شاہ بخاری جو تھے جب بیمار ہوئے وہ بڑے شعلہ بیان مقرر تھے، تعالی شاہ بخاری شروع کرتے تھے رات عشاء اور فجر کی نماز تک سنتے رہتے تھے اور کوئی آدمی اٹھتا نہیں تھا، اتنے شعلہ بیان مقرر تھے۔ اور جب آخری مرض الموت آیا تو فالج ہو گیا زبان پہ، بات زبان سے نہیں نکلتی تھی، اور کہا کرتے تھے یہی بات کہ سبحان اللہ، یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ جو قدرت میں نے تمہیں دی تھی تقریروں کرنے کی، 4 5 5 6 گھنٹے تم بولتے تھے، اسی زبان کو آج میں نے واپس لے لیا ہے، تم ایک کلمہ سے ادا نہیں کر سکتے۔ اس زبان سے ایک کلمہ جو ہے دوسرا نہیں نکلوا سکتا۔ جب اللہ چھین لے گا، اللہ زبان بند کر دے گا، کسی کو طاقت نہیں ہے کہ وہ قبر سے باہر ہو یا اندر ہو نکلوا سکے۔ زکوٰۃ کے لیے 5 نماز پڑھنے والے اپنے رشتہ دار میں نہیں ملتے، نہ کوئی مسکین میں، تو کیا زکوٰۃ دینی مدرسہ میں دے سکتے ہیں؟ دینی مدرسہ میں دے سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دینی مدرسے میں زکوٰۃ دینی جائز ہے، مسجد کی تعمیر میں یا مسجد کے معاملات میں زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، علماء نے یہی کہا ہے، اور دینی مدرسہ جو ہے اس میں زکوٰۃ انشاءاللہ دی جا سکتی ہے۔ باقی یہ مسئلہ کہ اگر اپنے رشتہ داروں میں کوئی 5 نمازیں پڑھنے والا نہیں ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ ان کی تربیت کریں اور ان کو ترغیب دلائیں
اور ان سے وعدہ لیں کہ آئندہ آپ نماز پڑھیں گے تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے رشتہ داروں کو، بلکہ ان پہ محنت کرنی چاہیے، ان کو ترغیب دلانی چاہیے، دین کی طرف ان کو لانا چاہیے، اور انشاءاللہ دین کی رغبت دلاتے ہوئے دین کے مفاد کی خاطر اگر آپ ان سے وعدہ لیں گے اور ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے، نمازوں کی طرف لانے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آپ کا وہ مزہ نہیں ہوگا. سونا اور چاندی کے علاوہ گھر میں کتنی نقدی ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. سونا چاندی کے علاوہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ سونے اور چاندی میں سے دونوں کا جو نصاب ہے اس میں سے جس کی قیمت کم ہوگی اتنی نقدی اگر گھر میں موجود ہو تو اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی. مثال کے طور پہ 7.5 تولہ نصاب ہے سونے کا اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے. اب 52.5 تولے کی قیمت اگر کم ہے تو اتنی نقدی جب ہو جائے گی گھر میں تو اس پہ زکوٰۃ دینی ہے، اور اگر 7.5 تولے سونے کی قیمت کم ہے تو اتنی نقدی جب گھر میں ہو جائے گی تو اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. واللہ اعلم بالصواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک